جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات بھی بلند ہوں گے. نہ صرف یہ کہ ان کے بلکہ ان کے والدین کے بھی. تو وہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں نعمت کہاں سے ملی؟ تو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو قرآن کی صرف عربک نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہ ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت دیتا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں آسانی کی کتاب ہے، یعنی آسان احکام والی کتاب ہے. اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. اسی طرح یہ کتاب گمراہی سے بچانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے. جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا. تو کچھ بھی ہو ہم نے اس کتاب کو چھوڑنا نہیں. جو لوگ پوری پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ سے شروع کر کے ریویژن ساتھ کے ساتھ ہی کر لیں، اور اس طرح اس کتاب کو مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ قبر میں بھی ساتھ جائے، حشر کے دن اٹھے تو ساتھ اٹھے اور جنت تک پہنچائے. یہ کتاب شیاطین کی گمراہی سے بھی بچاتی ہے. اس سے انسان کو ایک فرقان ملتا ہے. فرقان کہتے ہیں کرائیٹیرین کو، کہ انسان اگر قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے تو خود اس کے اندر ایک فلٹر لگ جاتا ہے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کیا چیز اللہ کی پسند کی ہے اور کیا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاستیں ہیں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا ہے. قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی بھی ملتی ہے. انسان کو بہت سی ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جو اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. پھر یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی قرآن. کیونکہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم شوق سے کرتے رہیں گے. سب لوگ تالیاں بجائیں گے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں پر ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد آیات میں غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. عقل والے اس کتاب سے سبق سیکھے. حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے تو اس کو اپنی صرف تلاوت کی کتاب بنا لیا ہے. یعنی صبح اٹھتے ہیں روٹین میں اس کو کھولتے ہیں، کچھ آیتوں کی کچھ پیجز کی تلاوت کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. جیسے کھولنے سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں ہوتے ہیں. کسی آیت پر نہیں رکتے، کسی کا مطلب نہیں پتا، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لہذا پڑھنا ثواب کا تو ہو گیا لیکن عمل میں کچھ نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں قرآن پر تدبر کا حکم دیتے ہیں. فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ کوئی انوکھا دین آیا ہے ان کے پاس جس کو پہچان نہیں رہے. تو یاد رکھیے ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. جو ہدایت کے لیے تدبر کرتا ہے اس کو ہدایت لازماً مل جاتی ہے. اور قرآن کی اگر کوئی صرف تلاوت کر دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا یا کوشش بھی نہیں کرتا کہ اس پہ عمل کرنا ایک دن، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں، یعنی جو صرف پڑھ لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کی سزا کیا ہے. آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے آگ کی. جب وہ کاٹے جاتے تو پھر مکمل ہو جاتے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے.
یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں کیا پتا چلے گا. نہیں، لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تو فرشتوں کو تو پتا چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا چل رہا ہے نا، اور وہاں تو لکھا جا رہا ہے نا. پھر اسی طرح جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے قرآن میں سزا بتائی گئی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یہ بات فرمائیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ اور جو شخص قرآن سے غفلت برتے اس کے لیے الگ سزا ہے. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. آپ نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، ان لوگوں کے جسم دیکھے تھے جو قرآن یا نماز نہیں پڑھتے، اور پھر آخرت میں وہ چھپ چھپ کر سامنے نہیں آئیں گے. تو سامنے تو ہر کوئی آئے گا، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا تھا، اس کو تربیت کی ضرورت تھی. تو کہا گیا کہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. ساری رات جاگا اور عین نماز کے وقت سو گئے.